کھوجی ٹی وی کے معزز دوستوں، رات گئے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ بلکہ خود تحریک انصاف اور عمران خان پر خود کش حملہ کر دیا گیا۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ غدار کوئی باہر والا نہیں بلکہ تحریک انصاف کے اندر سے نکلا، اور وہ شخص جسے عمران خان نے سب سے زیادہ عزت دی، اس کی پذیرائی کی، پارٹی کے پرانے رہنماؤں پر اس شخص کو فوقیت دی، لیکن اس آستین کے سانپ نے اپنی سیاسی تربیت کرنے والے اور دودھ پلانے والے ہاتھ کو ہی ڈس لیا۔ ہم ذکر کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما فیصل واڈا کا کہ انہوں نے اچانک سے سیاسی منظر نامے میں انٹری دی ہے۔ اچانک انٹری اس لیے کہ فیصل واڈا کو دوہری شہریت کے کیس میں نااہل قرار دیا جا چکا ہے۔ اس احسان فراموش شخص کی طوطا چشمی بے وفائی اور احسان فراموشی کا تفصیلی ذکر آگے چل کر کیا جائے گا۔ دوستو، جب سے پی ٹی آئی دور کے سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا نے دھواں دھار پریس کانفرنس کی، اس کے بعد سے ہی ہر کوئی سوال کر رہا ہے کہ آخر فیصل واڈا نے یہ پریس کانفرنس کیوں کی؟ اس پریس کانفرنس کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس میں فیصل واڈا نے کیا بات کی؟ ان کا ارشد شریف سے کیسا تعلق تھا جو وہ پریس کانفرنس کرنے آ گئے؟ اگر فیصل واڈا ارشد شریف کے بہت ہی قریبی تھے تو 3 دن بعد تک بھی وہ ارشد شریف کی بوڑھی والدہ کو پرسہ دینے ان کے گھر کیوں نہیں پہنچے؟ فیصل واڈا کی پوری پریس کانفرنس پی ٹی وی پر لائیو کیوں دکھائی گئی؟ کس نے یہ حکم جاری کیا تھا؟ اور $1 ملین سوال یہ ہے کہ ادھر پریس کانفرنس ختم ہوئی اور ادھر نواز شریف ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئے اور آتے ہی فیصل واڈا کی باتوں کو جواز بنا کر عمران خان پر ذاتی اور لفظی حملے کرنے لگے۔ ناظرین گرامی، پی ٹی آئی کے سابق رہنما کی پریس کانفرنس کے بعد سے ان پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ کوئی انہیں احسان فراموشی کا تانا دے رہا ہے تو کوئی انہیں طوطا چشم اور بے وفا قرار دے رہا ہے۔ ٹویٹر پر تو فیصل واڈا رانگ نمبر جیسے ٹرینڈز بھی ٹاپ ٹرینڈ میں شامل رہے۔ فیصل واڈا نے جو کچھ کہا وہ کس کے کہنے پر کہا؟ اس سارے ڈرامے کا سکرپٹ کس نے لکھا؟ اور پی ٹی آئی میں اختلافات اور دراڑیں کس نے ڈلوائیں؟ مسٹر ایکس اور مسٹر زیڈ کا کیا کردار ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان سب کا تفصیلی پوسٹ مارٹم کریں گے۔ دوستو، امپورٹڈ حکومت اور اس کے ہینڈلرز قوم کو تقسیم کرنے اور اس کی توجہ ارشد شریف کے دل خراش، المناک اور اندوناک سانے سے ہٹانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ اتوار کی رات جب کینیا میں ارشد شریف کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا، اس کے بعد سے ہی پاکستان میں صرف ایک خبر تھی، اور وہ تھی ارشد شریف کا سفاکانہ اور بے ایمانہ قتل۔ لیکن اب امپورٹڈ ٹولے نے غدار فیصل واڈا کو لانچ کر کے ارشد شریف کے جنازے سے عین ایک رات پہلے قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ فیصل واڈا نے جو کچھ کہا، اگر وہ سب کچھ منوان سچ بھی ہے تو کیا یہ وقت تھا یہ سب باتیں کرنے کا؟ کیا وہ محض ایک دن انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ شہید ارشد شریف کو اس کے شایان شان سفر آخرت پر روانہ کر دیا جائے، اس کے بعد اپنا یہ گھٹیا پولیٹیکل سٹنٹ کر لیتے؟ لیکن انہوں نے ہماری روایات کا احترام تک نہیں کیا اور شہید کے جنازے سے پہلے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ اپنے طور پر تو فیصل واڈا نے اپنے آقاؤں سے وفاداری نبھاتے ہوئے جن لوگوں کی جانب انگلیاں اٹھ رہی تھی ان لوگوں کو کلین چٹ دلانے کی کوشش کی، لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی ہے، اور جس قسم کا عوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے اس کا خمیازہ خود فیصل واڈا کو بھگتنا پڑے گا۔ فیصل واڈا نے اپنی پریس کانفرنس میں شہید پر الزام لگایا کہ انہیں دبئی سے زبردستی نکالے جانے کی بات درست نہیں ہے۔ اب اگر واڈا کی یہ بات مان بھی لی جائے تو کوئی بھی ذی شعور انسان سوچ سکتا ہے کہ انہیں آخر ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ وہ دبئی چھوڑ کر کینیا جانے پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر انہیں سازشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سازشیوں نے ارشد شریف کو ڈرایا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، جیسے ارشد شریف کوئی سینئر صحافی نہیں بلکہ دودھ پیچا بچہ تھا جسے جو شخص جو بھی فیڈ کرتا وہ اس کی بات پر منوان عمل کرتا۔ ویسے بھی جو لوگ ارشد شریف کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کیمرے پر مسکرانے والا اور نرم دیکھنے والا ارشد شریف اگر ضد پر آ جاتا تو اسے منانا کافی دشوار ہوتا تھا۔ اگر وہ کسی کی بات پر قائل ہو جاتا تو پورا اونٹ نگل سکتا تھا، لیکن اگر سوئی کہیں اٹک جاتی تو پھر اسے ایک بوٹی کھلانا بھی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن تصور کیا جاتا تھا۔ اپنی پریس کانفرنس میں ارشد شریف سے متعلق فیصل واڈا نے ایک اور جھوٹ گھڑتے ہوئے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ موصوف نے فرمایا کہ ارشد شریف کو گاڑی کے اندر سے گولی ماری گئی کیونکہ انہیں جو 2 گولیاں لگی ہیں وہ لانگ رینج سے نہیں بلکہ انتہائی قریب سے ماری گئی ہیں۔ ان کے قتل کے پیچھے نہ تو سیاسی لوگ ہیں اور نہ ہی موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اس قتل میں ملوث ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بیان انتہائی مذکہ خیز تھا۔ لگتا ہے جیسے ہی وہ خود تفتیشی افسر، خود مدعی، خود گواہ اور خود عدالت ہے۔ انہوں نے تو جھٹ پٹ حکومت کو کلین چٹ دے دی ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی ذمہ داری تو اس امپورٹڈ ٹبر پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ لوگ برسر اقتدار آئے، انہوں نے انتقامی کارروائیاں شروع کر دی۔ ان لوگوں کے خوف سے ہی ارشد شریف وطن چھوڑ کر بیرون ملک پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ سابق وفاقی وزیر نے صرف ارشد شریف کے قتل کیس کو ہی متنازع نہیں بنایا، بلکہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ بولے لانگ مارچ میں خون ہی خون اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں۔ مارچ کی آڑ میں امپورٹڈ شخصیات اور کئی افراد کی لاشیں گرانے والی ہیں۔ عوام ہر چیز پر لبیک کہیں لیکن کسی اور کے لیے بے گناہ موت نہ مرے۔ فیصل واڈا نے نہ جانے کس اطلاع یا معلومات کی بنیاد پر یہ بات کہی کہ جنازے اور لاشیں گرنے والی ہیں۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کی جانب سے نہ تو یہ پہلا احتجاج ہے اور نہ ہی کوئی پہلا لانگ مارچ ہے۔ عمران خان 2014 میں 126 دن کا تاریخی دھرنا دے چکے ہیں۔ پھر 2017 میں لاک ڈاؤن، 25 مئی کا مارچ پوری دنیا نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے ایک گملہ تک توڑا نہیں گیا، البتہ ہر بار انہیں ریاستی دہشت گردی اور جبر کا سامنا ضرور کرنا پڑا۔ تحریک انصاف کی جانب سے فیصل واڈا کی اس پریس کانفرنس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ فواد چودھری نے وسیم بادامی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف ان کے بیان بلکہ خود فیصل واڈا سے لاتعلقی ظاہر کی۔ دوستو، یہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، کیونکہ سلیم صافی نے بدھ کو چھپنے والے اپنے کالم میں یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ تحریک انصاف میں بغاوت ہونے والی ہے، اور پھر واڈا کی پریس کانفرنس سے پہلے غریدہ فاروقی اور حنا پرویز بٹ سمیت مریم نواز کی سوشل میڈیا برگیڈ ٹویٹر پر ایکٹیو ہو چکی تھی، اور ہر جانب بس یہی دعویٰ تھا کہ پی ٹی آئی کے مارچ کے بیانیے سے ہوا نکلنے والی ہے۔ اب اس سیاسی سٹنٹ کے ذریعے تحریک انصاف کے غبارے سے ہوا نکلی یا اسے مزید تقویت ملی، یہ تو جمعے کو پتہ چل جائے گا، لیکن عوامی رد عمل یہی بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ الزام تراشی مسترد کر دی ہے۔ ویسے بھی اس قدر فلاپ سکرپٹ لکھا گیا کہ پوری پریس کانفرنس پی ٹی وی پر لائیو دکھائے گی۔ اس پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پی ٹی وی نے تو ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی تقریب حلف برداری بھی لائیو دکھانے کی زحمت نہیں کی تھی، وہ کیسے فیصل واڈا پر اتنا مہربان ہو گیا؟ علی زیدی نے فیصل واڈا پر لانگ مارچ برباد کرنے کا الزام عائد کر دیا اور الزام لگایا کہ اسے امپورٹڈ حکومت نے لانچ کیا ہے۔ علی زیدی کے الزام میں اس لیے بھی وزن معلوم ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس ختم ہونے کے فوری بعد لندن میں میاں نواز شریف اپنے محل سے باہر آئے اور عمران خان پر لان تان کرنے لگے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے فوری بیان داغا کہ واڈا صاحب کی پریس کانفرنس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، حالانکہ یہی رانا ثناء اللہ تھے اور یہی فیصل واڈا تھے جب انہوں نے اے آر وائی کے پروگرام میں بوٹ لہرایا تھا تو قومی اسمبلی میں رانا ثناء اللہ واڈا پر خوب گرجے برسے تھے، لیکن اب آپس میں پیار محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ ٹولہ کچھ بھی کرتا رہے، ویسے بھی یہ لوگ عمران خان کو جتنا زیادہ گرانے اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مزید قوت کے ساتھ نہ صرف کھڑا ہو جاتا ہے بلکہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرنے والوں کے حصوں میں ذلت اور رسوائی آتی ہے۔ ویسے بھی یہ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ وہ جسے چاہے عزت سے نوازے اور جسے چاہے ذلت اس کا مقدر کر دے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ بزرگ و برتر ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔